أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ اس سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں کا متفقہ دعویٰ بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک صرف اپنے ہی جنتی ہونے کا دعوے دار ہے۔ اب ان کے آپس کا اختلاف بیان ہو رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر خزانہ العرفان میں ہے کہ نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ مدینہ منورہ کے یہودی بھی انہیں دیکھنے آگے۔ رافع ابن حرملہ یہودی عالم نے عیسائیوں سے کہا کہ تم بے دین ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور انجیل کو کلام الہی سمجھتے ہو، حالانکہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر اور نہ انجیل کتاب اللہ۔ تمہارا دین اصل سے ہی غلط ہے۔ تو نجرانیوں میں سے ایک نصرانی بولا کہ تم بے دین ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور تورات کو کتاب الہی مانتے ہو، حالانکہ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور نہ تورات آسمانی کتاب۔ تو اس پر خوب شور مچا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کافر اور بے دین بتایا۔ حضور علیہ السلام اس پر ناخوش ہوئے اور فرمایا کہ تعجب ہے کہ تورات اور انجیل ایک دوسرے کی تصدیق کریں اور تم تکذیب۔ تو حضور علیہ السلام کی تائید میں یہ آیہ کریمہ اتری اور ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ تو آئیے پہلے اس آیہ کریمہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، واو کا معنی اور، قالت کہا، الیہود یہودیوں نے، لیست نہیں ہیں، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، واو کا معنی اور، قالت کہا، النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہیں، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، واو کا معنی اور، یعنی حالانکہ، ہم وہ، یتلون تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین ان لوگوں نے جو، لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، مثل قولہم ان کے قول کی مثل، مثل قولہم ان کے قول یعنی پہلوں کے قول، یعنی پہلوں کے قول کی مثل۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی۔ فاللہ یحکم بینہم، فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس میں جو، فیما اس میں جو، کانو وہ ہیں، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔
کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہودی بولے کہ نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے کہ یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف جس کو نصارہ مانتے ہیں اس میں تورات شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور تورات شریف جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہش کے موافق نہیں ان پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب کہ علم اٹھ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زیاد، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینہ کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل دونوں برابر ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرست اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔